حضرت خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کسان آ گیا، کسان، اور آ کر کے کہنے لگا حضور حاکم نے میری زمین کو ضبط کر لیا، کہا بادشاہ سے پروانہ لکھوا کے لاؤ تب جا کے زمین واپس ملے گی۔ کہا حضور دلی کی سرزمین پر قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، قطب الدین بختیار کاکی یہ آپ کے خلیفہ ہیں، آپ ان کو ایک چٹھی لکھ دیں، وہ بادشاہ سے کہیں گے، بادشاہ ایک پروانہ لکھ دے گا، میری زمین چھوٹ جائے گی، غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں، بقسم کہتا ہوں کہ حضرت خواجہ غنی نواز کی زندگی کے اندر کوئی لمحہ خالی نہیں تھا، لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھانا، گمراہوں کو ہدایت پہ لانا، کفر کو چھانٹ کر کے ایمان کا اجالا پھیلانا، پھر روزانہ قرآن پاک ختم کرنا، ہزاروں اور سینکڑوں رکعت نماز پڑھنا، بے شمار وظائف پڑھنا، ان کی زندگی میں کہاں ایک لمحہ بھی خالی تھا۔ لیکن میں قربان جاؤں شان غریب نوازی پر، اللہ نے غریب نواز بنایا تھا تو واقعی وہ غریب نواز تھے۔ ایک کسان آدمی کی کیا حیثیت ہے، اتنے بڑے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر کے کہے اللہ کا ولی اس کا کام اتنی آسانی کے ساتھ میں کرے۔ حضرت خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ نے چٹھی نہیں لکھی، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو، چٹھی نہیں لکھی اپنے مرید کے نام۔ اگر چٹھی لکھ دیتے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا بادشاہ، وہ سر کے بل چل کر کے آتا اور آپ کے حکم کے اوپر عمل کرتا۔ آپ نے چٹھی نہیں لکھی، آپ نے کسان کو اپنے ساتھ میں لیا، اجمیر سے دلی کی طرف چل پڑے۔ یہ ہے شان غریب نوازی، ہندوستان کے ولیوں کا بادشاہ ایک کسان کی فریاد پوری کرنے کے لیے اجمیر سے دلی جا رہا ہے۔ چل پڑے دلی کے لیے، دلی پہنچے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حیران ہے اور حیران کے ساتھ خوش بھی ہے، آج میرے گھر کی قسمت چمک گئی، میرا پیر میرے گھر میں آ گیا۔ خواجہ غنی نواز جیسا پیر جس کا ہو اور وہ بھی گھر میں آ جائے تو پھر مرید کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دل و جان سے لگ گئے، آج میرا پیر میرے گھر آ گیا ہے، خوشیوں کے اندر لگے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ بعد میں جب خدمت سے فارغ عرض کیا حضور ہاتھ جوڑ کے، بندہ نواز آپ نے آج دلی تشریف لانے کی زحمت فرمائی، حضور آنے کا مقصد بیان فرمائے۔ حضرت خواجہ غنی نواز نے فرمایا کسان ہے، زمین ضبط ہو گئی ہے، بادشاہ کا پروانہ مانگ رہا ہے حاکم، میں نے سوچا کہ میں آتا ہوں اور بادشاہ کا پروانہ اس کو دلوا دوں، غریب آدمی کی زمین بچ جائے گی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اتنا بڑا ولیوں کا بادشاہ ایک کسان کے لیے اجمیر سے چل کے دلی چلا آیا۔ کہا حضور آپ ایک مجھے حکم دے دیتے، آپ کا یہ غلام ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہے، حضور میں پروانہ لے کر کے سر کے بل میں دلی میں اجمیر شریف پہنچ جاتا۔ حضور فرمایا یہ بہت پریشان تھا، اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، اور بندے کا جب دل ٹوٹ جاتا ہے نا تو خدا وہیں پہ ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا تجھے میں کہاں تلاش کروں، تو رب نے فرمایا موسیٰ مجھے اگر ڈھونڈنا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو۔ جب بندے کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ کی رحمتیں وہیں پہ ہوا کرتی ہیں۔ اس غریب کا دل ٹوٹا ہوا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ اس کی خدمت کرنا عبادت ہے، تو عبادت ہے تو اس عبادت کو میں ہی ادا کرتا ہوں، تو اس بندگی کو ادا کرنے کے لیے میں خود دلی چلا آیا ہوں۔ میں یہ ہے شان غریب نوازی میرے خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لوگ ایسے ہی نہیں غریب نواز کہہ دیتے ہیں، حضرت خواجہ غنی نواز کو اللہ نے واقعی وہ شان غریب نوازی عطا فرمائی تھی۔ دنیا آج بھی ان کی شان غریب نوازی پر جتنا بھی بولے اتنا کم ہے، اللہ نے ان کو واقعی غریب نواز بنایا تھا، تب بھی نوازا تھا لوگوں کو، آج بھی در پہ جانے والا کوئی خالی نہیں آتا ہے۔ اگر صحیح معنوں کے اندر وہ پانے کے لائق ہے تو میرے خواجہ اسے عطا فرماتے ہیں، اور کتنے نالائقوں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ میرے خواجہ کے در کی شان ہے۔